یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ابھی جو لوگ گھبراتے ہیں زندگی میں، اگر آپ ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھیں ذرا تو یہ کتنا مسکرا رہے ہوتے ہیں. انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس راز ہے. راز ہے. دنیا ڈرتی ہے امریکہ سے، اس سے، اس سے، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. کیا کر لے گا؟ کیا کرے گا؟ مار دے گا. ہم مرتے تھوڑی ہیں کوئی. ہمیں جتنا مارو گے ہم تو اتنے زندہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مرتا کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں دنیا ہدف تھوڑی ہے. ہمارے ہاں ہدف تو وہ وادی ہے جس وادی میں ہمارے امام کی حکومت ہے. اس وادی تک جانے کے لیے جس کو راز پتہ چل گیا تو مسکرا رہا ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کب آئے گی، کب کچھ آئے کہ میں بھی قبول ہو جاؤں. وہ ظاہر ہے اس کے لیے بدن سے باہر، لیکن کیونکہ بدن میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا کی محبتیں، اولاد کی محبتیں، مال کی محبتیں، ڈیزگنیشن کی محبتیں، رتبوں کی محبتیں، شہرت. ظاہر ہے کہاں نکلوں گا میں، کیسے نکلوں گا؟ یہ گرفتاریاں مجھے تھوڑی اڑنے دیں گی. لیکن اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو مجھے دنیا میں اچھا لگ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، ہاں اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملے گا، تم چھوڑو تو صحیح اس کو. مگر جنہوں نے چھوڑا ان کو کچھ کم ملا. جن کو آج ہم سلام کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، امام کے ساتھ جتنے بھی تھے، اگر یہ امام کے ساتھ نہ ہوتے تو کوئی سلام کرتا ہے انہیں؟ اگر یہ واپس چلے جاتے خدا نہ خواستہ، یا جو نہیں آئے اور جو آ گئے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے. بلکہ راستہ بتا رہے ہیں. راز یہی ہے. ورنہ میں آپ کو ایک جملے تک لانا تھا کہ بس میں پہنچ جاؤں کس طریقے. ویسے بھی مجھے بہت زیادہ پڑھنا تو نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے مجھے خود کو، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. راز یہی ہے. ملا حسین کلی ہمدانی بیان فرماتے ہیں کہ کیسے یہ لیلۃ القدر ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. چھٹے امام سے روایت ہے کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر، لیلہ یعنی فاطمہ. اب لیلۃ القدر تو وہ ہے نا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ نے اس رات کو اگر درک کر لیا، 1000 مہینوں کا سفر آپ کو طے کرائے گی ایک رات. وہ بھی اس رات کا لمحہ. پوری رات کو تو درک بھی کوئی نہیں کر پاتا. اگر لمحہ درک کر لیا، کتنے ہو گئے؟ اگر آپ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں، 80-82 سال کی عمر جو ہے، یعنی ایک لمحہ رات کا 80-82 سال کا سفر طے کرا دے گا. کہا یہ سیدہ ہیں جنہوں نے انہیں درک کر لیا، 1000 مہینوں کے سفر کو طے کر لیا. ملا حسین کلی ہمدانی بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر کیسے. کہا کہ کربلا کے مقام سے پہلے کہ جب امام حسین روکا گیا اور پھر جانے لگے تو ایک شخص نے امام کے سواری کو پکڑ لیا. امام نے کہا کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. سامنے والے نے کہا کہ آپ کی ماں کا رتبہ ایسا ہے کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا، بس یہ ایک احترام. شب عاشورہ حر اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان. وہ ایک احترام
حر کو 1000 مہینوں نہیں، 1000 سال کا سفر کرا گیا. 1000 کتنے سال ہو گئے آج؟ 1400 سال. 1000 آج حر علیہ السلام ہے. کیوں؟ لیلۃ القدر ترک کر لیا حر نے. تھوڑی دیر ہی صحیح ترک کر لیا، بس ترک کیا، نکل آیا. ایسا نکلا کہ آج تک آپ جائیں حضرت حر کے مقبرے پر، مانگیں، آپ کو جو مانگیں آپ کو ملے گا. اتنی پرواز دی ہے حضرت حر کو. کم نہیں کیا، وہ رومال امام حسین نے اپنی والدہ کا حر کے ماتھے پر باندھا. خوب یہ نصیب کی بات ہے جان محترم. آج اگر ہم اپنی زندگی میں ان خاتون کو ذرا سا درک کر لیں، کوشش کر لیں، معرفت حاصل، آپ یقین کریں، تبھی تو ہلا نہیں پاتا معاملہ. قاسم سلیمانی ایک جگہ شہداء کی ماؤں سے خطاب کر رہا ہے، اور کیا یہ ایسے بڑے آدمی ایسے نہیں بنتا جان محترم، یہ عام آدمی نہیں تھے. ہاں، یہ اپنی ذات میں نہ جانے کیا تھے. وہ خود کہتا ہے کہ جب جنگ میں آپ کے بیٹے گر رہے تھے تو آپ تو وہاں نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا ایک ماں ہر جوان کے بدن پہ پہنچی ہوئی تھی. راز یہی ہے. یہ پہنچ گئے تھے، یہ پہنچ گئے کہ راز یہی ہے کائنات کا. اگر ہمیں پتہ چل جائے تو کائنات آپ کے پاس، بس مانگنے کا طریقہ آ جائے اس در سے تو آپ دیکھیں آپ کو کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے، لیکن میں جب خود پھنسا ہوا ہوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، تو میں کیسے پہنچوں ان کے پاس؟ میں جانا چاہتا ہوں لیکن پھنس جاتا ہوں، پھر نکلنا چاہتا ہوں پھر رک جاتا ہوں. ہم اپنے آپ کو اچھا کریں جانے والے، اپنے نفس کو اس قابل کریں کہ ان تک پہنچ پائے، اور اگر نہیں پہنچ پائیں گے تو نفس کہیں نہ کہیں ہمیں ان سے دور کر دے گا. اور یہ جو ہم بہرحال تاریخ میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، آسان ہوتا ہے کہ فلانا شخص ان کی معرفت نہیں حاصل کر پایا، رہ گیا. کتنے لوگ مدینہ میں رہ گئے، کتنے لوگ کربلا کے راستے پر رہ گئے، ان کو پہچان نہیں پائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کہنا آسان ہے کسی اور کے بارے میں، خود ہم کہاں پہنچے؟ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے مقابلے میں کہاں پہنچے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم سب کچھ اپنے وارث کو پلٹائیں گے، یہ زمین اس کے وارث کو پلٹا دی جائے گی سب کچھ. وارث کون ہے؟ حجت خدا ہے. لیکن کیا یہ جو یقین ہے یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟